بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایک نیا سبجیکٹ گائیڈنس اینڈ کونسلنگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آل اباؤٹ ٹیچنگ اور میں نوید احمد۔ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ ورچوئل یونیورسٹی کے جو ایم ایڈ بی ایڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یا پاکستان کی جو دیگر یونیورسٹیاں ہیں ان کے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہے یہ سیریز، ویڈیو سیریز، اور جو ہمارے فیوچر کے ٹیچرز بننے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے، اور جو اس وقت ٹیچنگ کے شعبہ سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو ہم آج اپنا یہ ایک جو لیکچر ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، گائیڈنس اور کونسلنگ کی ان ایجوکیشن، تعلیم میں، تعلیمی اداروں میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا بچہ ہے اس کی ہم نے صرف ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ نہیں کرنی، بلکہ اس کی ہم نے سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ساتھ کرنی ہے۔ اور سوشل اور جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے آف دا چائلڈ، اس کے لیے آپ کو ایز اے ٹیچر ایک گائیڈ اور کونسلر کا رول جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، اور اس حوالے سے کونسلنگ اور گائیڈنس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہم نے چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ سینیریو میں ایک ٹیچر کا رول کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ٹیچر کا رول ہے ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ، جو یہ وہ رول ہے جس سے ہم بخوبی واقف ہیں، عام فہم رول ہے ٹیچر کا، اور زیادہ تر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا ٹیچر وہی ہے جو بچوں کو ایکیڈیمک اچیومنٹس کے اندر ہیلپ کرتا ہے، نمبر لینے میں اور اچھے گریڈز لینے میں جو ٹیچر ہیلپ کرتا ہے وہ ایک اچھا ٹیچر سمجھا جاتا ہے، ہوتا بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایز اے ٹیچر آپ کو سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہے بچے کی وہ بھی کرنی ہے۔ سوشلی آپ کے بچے اگر ڈیولپ نہیں ہو رہے اور ایموشنلی ان کی ڈیولپمنٹ اگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ ایک افیکٹو ٹیچر نہیں ہیں، ایک اچھے ٹیچر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک ٹیچر کا رول ہے سوشلی اور ایموشنلی ڈیولپمنٹ جو ہے چائلڈ کی وہ کیسے ہوگی، اگر ٹیچر کونسلنگ کرے گا اور گائیڈنس پرووائڈ کرے گا اسٹوڈنٹس کو، تو کونسلر اور گائیڈ کے طور پر بھی اس کا رول ہے۔ اچھا، جو ایجوکیشن ہے اس کا جو مقصد ہے وہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آف چائلڈ۔ اب بچے کی جو پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہوگی؟ ایک تو ایکیڈیمک لرننگ کے ذریعے ہوگی، اس کے علاوہ اس کی جو سوشل لرننگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بچہ جب اسکول کے اندر آتا ہے اور اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ گھلتا ملتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے، تو اس سے اس کی سوشلائزیشن کے ذریعے سوشل لرننگ ہوتی ہے، اور جب انسان انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ وہاں پر آپ کے ایموشنز جو ہیں دے ہیو اے رول ٹو پلے، تو وہاں پر جو ایموشنل لرننگ ہے بچے کی وہ ہونی بڑی ضروری ہے۔ اگر ایک بچہ ان 3 ڈائمینشن سے لرننگ کرتا ہے، اس کی ایکیڈیمک لرننگ بھی ہوتی ہے، اس کی سوشل لرننگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی ایموشنل لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل اس بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیولپ شکل میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹرم ہے افیکٹو ایجوکیشن۔ تو افیکٹو ایجوکیشن کون سی ایجوکیشن ہے؟ تو یاد رکھیے گا، افیکٹو ایجوکیشن ایک ایسی ایجوکیشن ہے جس میں بچے کی ایکیڈیمک لرننگ ہو رہی ہے، اس کی سوشل لرننگ ہو رہی ہے، اس کی ایموشنل لرننگ ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے جی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے، اس کو گائیڈنس مل رہی ہے، اس کے علاوہ اس کی کونسلنگ ہو رہی ہے۔ اگر کسی ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر افیکٹو ایجوکیشن ہو رہی ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ اوور آل ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ ہو رہی ہے، یعنی آپ صرف گریڈز کی حد تک محدود نہیں ہے۔ اب گائیڈنس اینڈ کونسلنگ ہوتی کیا ہے؟ تو ہم زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر دا 2 sides آف سیم کوائن۔ ان کو ہم سینونیمس سمجھتے ہیں، لیکن یہ سینونیمس ہیں نہیں، ان میں کچھ فرق ہے، وہ آگے آنے والے لیکچرز کے اندر میں ایکسپلین کروں گا۔ فی الحال اتنی سی بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ گائیڈنس جو ہے یہ امبریلا ہے، اور کونسلنگ اس امبریلا کے اندر ایک برانچ کے طور پر آپ اس کو لے سکتے ہیں، یعنی گائیڈنس بڑی ٹرم ہے اور جو کونسلنگ ہے اس کے اندر سما جاتی ہے، یعنی کونسلنگ جو ہے وہ پارٹ آف گائیڈنس ہی ہے۔ اس کو ہم ڈیفائن اگر کرنا چاہیں گائیڈنس اینڈ کونسلنگ کو، تو دے بوتھ آر دا پروسیسز آف ہیلپنگ اسٹوڈنٹس ان
choosing from a variety of available options to make a wise decision. ٹھیک ہے جی. یہ ہم کیا کرتے ہیں گائیڈنس اور کونسلنگ کے اندر، جو ہمارا بچہ ہے اس کے سامنے جو اویلیبل آپشنز ہیں اس کے پاس، ان میں سے اس نے چوز کرنا ہے اپنے لیے ایک بیسٹ آپشن کو وائز ڈیسیجن کرتے ہوئے، تو ہم نے اس کو اس میں مدد کرنی ہے. یہی گائیڈنس اور کونسلنگ ہے. مثال کے طور پر جب سبجیکٹ سلیکشن کی باری آتی ہے تو چائلڈ ڈز ناٹ ہیو دیٹ انسائٹ. وہ جو ہیلپ ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ایک ٹیچر نے پرووائڈ کرنی ہے. اس کے انٹرسٹ کو، اس کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے ٹیچر جو ہے وہ اس کو ہیلپ کر سکتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے سبجیکٹس، کس طرح کے سبجیکٹس کو سلیکٹ کرے. اس کے علاوہ وہ کس طرح کے کیریئر میں جائے گا، اس میں بھی اس کو گائیڈنس اور کونسلنگ کی بہت حد تک ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب گائیڈنس اور کونسلنگ کیوں ضروری ہے؟ بچہ جو ہے اس کے سامنے کچھ بڑے امپورٹنٹ کویسچنز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو، میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اسی طرح وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ کین آئی ریئلی گیٹ دیئر، جہاں میں جانا چاہتا ہوں کیا میں پہنچ جاؤں گا، پہنچ سکتا بھی ہوں. اور پھر یہ بھی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ واٹ آر دا رسک فیکٹرز. ٹھیک ہے جی. وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو کس طرح کے دشواریوں کا سامنا ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کے ذہن میں سوال ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ ایم آئی شیور آف دا روٹ، میں جس پروسیس اور جس روٹ کے ذریعے سے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہا ہوں کیا وہ درست بھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور سوال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ آر مائی سبجیکٹس اپروپریٹ، جو میں سبجیکٹس لے چکا ہوں، جو میں سبجیکٹس پڑھ رہا ہوں، کیا وہ میرے لیے اپروپریٹ ہیں، میری پرسنالٹی کے ساتھ، میرے انٹرسٹ کے ساتھ، میری ایبیلیٹیز کے ساتھ وہ میچ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سوال اور اس کے ذہن میں جو آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ واٹ ایف آئی ڈونٹ گیٹ مائی ٹارگیٹ، اگر میں اپنے ٹارگیٹ تک نہیں پہنچ سکتا تو واٹ آر مائی ادر آپشنس، میرے اور آپشنس کیا ہیں. تو ان تمام سوالات کے جواب بچہ خود سے نہیں ڈھونڈ سکتا، اس کو ان تمام سوالات کے جوابات تک پہنچنے کے لیے ٹیچر کی گائیڈنس اور کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. گائیڈنس کی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیلپنگ اسٹوڈنٹس ٹو لرن ٹو ایڈجسٹ ٹو سیلف. سب سے پہلے تو بچوں کو ہم نے یہ ہیلپ کرنی ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں. اس کے بعد وہ دوسروں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہارمنی کے ساتھ رہیں، اینڈ ٹو سرکمسٹانسز، اور اپنے حالات کے ساتھ بھی ان کو ایڈجسٹ کرنا آنا چاہیے. اچھے اور برے حالات کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کرنا آنا چاہیے. یہ اگر آپ سکھا دیتے ہیں بچے کو تو پھر آپ نے گائیڈنس کا حق ادا کر دیا ہے. گائیڈنس کی جو معراج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کی جو پوٹینشیل ہے اس کو ڈسکور کرنے میں اس کو ہیلپ کی ہے. ایک کی ایکویشن آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ ایکویشن بڑی امپورٹنٹ ہے. کونسلنگ اور گائیڈنس جب ملتی ہے کہ جو اس کا پروڈکٹ کیا نکلتا ہے، پرسنل گروتھ. وہاں پر بچے کی گروتھ ہوتی ہے جب اس کو کونسلنگ اور گائیڈنس کی جاتی ہے اس کے ساتھ.